إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ میرے بھائی اور دوستو، جیسا کہ ہم نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جمعہ کے فضائل اور مسائل پہ گفتگو کریں گے، تو آج کے خطبہ میں جمعہ سے متعلق وہ اہم ترین باتیں جو شاید ہم نے اب تک نہ سنی ہوں وہ عرض کرنا چاہیں۔ جمعہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مسند احمد اور صحیح ابن خزیمہ میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا کہ یا سلمان، ما یوم الجمعۃ، اے سلمان یوم جمعہ کیا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال یا سلمان ما یوم الجمعۃ قلت اللہ ورسولہ اعلم، آپ نے پھر یہی بات دہرائی، پھر مجھے مخاطب کیا اور یہی سوال کیا، میں نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ ورسولہ اعلم۔ تیسری مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا یا سلمان ما یوم الجمعۃ قلت اللہ ورسولہ اعلم، کہ اے سلمان جمعہ کا دن کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ قال یا سلمان یوم الجمعۃ بہ جمع ابوک او ابوکم، کہ اے سلمان جمعہ کے دن تمہارے باپ یا تیرے باپ کو جمع کیا گیا، یعنی پیدا کیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا انا احدثک من یوم الجمعۃ، میں جمعہ کے متعلق تجھ سے بیان کروں گا، بتاؤں گا۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا، سوال کیا، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی اور بتایا کہ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس کی وجہ تسمیہ یہ۔ بار بار سوال کرنا، 3 مرتبہ اس بات کو دہرانا، مقصود ہوتا ہے کہ آدمی پوری طرح سے متوجہ ہو جائے اور اس بات کو ذہن نشین کر لے، اچھی طرح سے یاد کر۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ اپنے طلباء ان کو بار بار متوجہ کرنا، بار بار ان کو یہ بات کہنا تاکہ وہ بات کو یاد رکھے، کیونکہ ان کے ذریعہ سے ہی آگے دین پہنچنا تھا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اسی طرح سے المعجم الصغیر طبرانی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کیا کہ معاشر المسلمین، معاشر المسلمین، ان ھذا یوم جعلہ اللہ لکم عیدا فاغتسلوا وعلیکم بالسواک۔ کیا مسلمانوں کی جماعتوں، مسلمانوں کے گروہوں، یقیناً جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے عید کا دن بنایا۔ اس دن کو عید کا دن مقرر کیا ہے، ہر ہفتہ میں یہ تمہاری عید ہے۔ تو فرمایا فاغتسلوا، غسل کرو، اس دن اہتمام کرو غسل کرنے کا، اور مسواک کو لازم کرو۔
آپ دیکھیں کہ لوگوں نے تو اب ضرورت محسوس کی ہے دانت صاف کرنے کی، دانتوں کی حفاظت، اس کے لیے اب ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس چیز کی اہمیت کو بیان کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے طور پر ہی یہ کام شروع نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کے اس کی تاکید کرتے تھے۔ تو جس دن کو عید کا دن مقرر کیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ عید کے دن آدمی جو ہے وہ صبح سویرے نہیں اٹھتا، رات سے ہی تیاری ہوتی بھی صبح عید کا دن ہے بھائی، تیاری کرو بھائی۔ صبح سویرے انسان جو ہے تیاری کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے۔ امام ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں یہ بات بطور خاص ذکر کی ہے کہ مسلمان جمعہ کے دن کثیر تعداد میں صبح سویرے ایسے جمعہ ادا کرنے کے لیے مساجد میں جاتے تھے جیسے نماز عید ادا کرنے کے لیے مسلمان نماز عیدگاہ میں جایا کرتے۔ یہ تو یہود و نصارہ کی پیروی میں، ان کی تقلید میں اور ان کے طور طریقے کو مسلمانوں نے اڈاپٹ کر لیا، اختیار کر لیا، ورنہ یہ تو تصور ہی نہیں تھا کہ بھاگ کر کے آ کر کے 2 رکعتیں پڑھے ساتھ صبح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی جو اہمیت اور فضیلت مقرر کر رکھی ہے، اس کے پیش نظر اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کے لیے مکمل تیاری کرنی چاہیے۔ جمعہ کے دن کے لیے خاص طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان یوم الجمعۃ یوم عید فلا تجعلوا یوم عیدکم یوم صیامکم الا ان تصوموا قبلہ او بعدہ۔ مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعہ کا دن عید کا دن ہے، تو اپنی عید کے دن تم روزہ نہ رکھو۔ اگر تم نے جمعہ کے دن، عید کے دن روزہ رکھنا ہی ہے، تم اس کی ضرورت سمجھتے ہو، تو پھر تم ایک دن پہلے یا ایک دن بعد اس کے ساتھ ملا کر کے روزہ رکھو۔ صرف جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند ابی اعلی موصلی میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئینہ لے کر کے تشریف لائے۔ اس آئینہ کے اوپر ایک سیاہ نقطہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا چیز ہے آپ کے ہاتھ میں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آئینہ ہے، اس سے مراد جمعہ کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس سے مراد جمعہ کا دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا
کہ یہ جو سیاہ نقطہ ہے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ قیامت کا دن ہے، اس دن قیامت برپا ہوگی اور ہم اس کو یوم مزید کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ یوم مزید کیا ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جو اس نے جنت کی ایک وادی، اس میں جتنے بھی پہاڑ ہیں وہ سفید کستوری کے، اس میں نزول فرمائے گا، اور پھر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ان کے لیے سونے کے ممبر رکھے جائیں، اور شہداء کے لیے موتی کی کرسیاں ہوں، موتی سے بنی ہوئی کرسی۔ یہ ان کا اعزاز اور اکرام ہوگا۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو کپڑے پہناؤ۔ کپڑے تو وہ پہلے ہی پہنے ہوں گے، لیکن یہ خاص قسم کے کپڑے جن کے پہنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ بطور خاص حکم دے گا، یہ اعزاز اور اکرام ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ان کو کھلاؤ، پھر اللہ فرمائے گا ان کو پلاؤ، پھر اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو خوشبو لگاؤ۔ یارو، جہاں پہاڑی سفید کستوری کے ہوں گے وہاں کوئی اور خوشبو کی ضرورت باقی رہتی ہے، اور وہ کستوری بھی جنت۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزازات ہیں، انعامات ہیں۔ پھر جبرائیل بیان کرتے ہیں کہ حوریں اپنے کمروں سے نکل کر کے آئیں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا، انبیاء سے، شہداء سے، ان جنتیوں سے، کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا خواہش ہے، کیا تمنا ہے؟ تو یہ سب ایک ہی سوال کریں کہ اللہ ہم تیری رضا مندی چاہتے ہیں، تیری خوشنودی چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ، میں تم سے راضی ہوں، میں تم پر خوش ہوں۔ اس کے بعد یہ سب لوگ اپنے اپنے مخصوص مقامات اور حوریں اپنے کمروں میں چلی جائیں۔ یہ ایک بات بیان کی ہے جنت کے متعلق، اتنی کثیر احادیث ہیں کہ جنت کیسی ہے یہ آپ نے کئی مرتبہ سن رکھا ہے، علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آنکھ نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا۔ کسی انسان نے آج تک اس کی خوبصورتی، حسن و جمال کے متعلق ایسی بات حقیقتاً نہیں سنی، کسی دل میں ایسا خیال تک ہی نہیں آیا کہ وہ کیسی خوبصورت جنت ہے۔ یہاں جنت نظیر کہہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ جنت نظیر بھی نہیں ہوتی۔ تو اس جنت میں بطور خاص اللہ تبارک و تعالی جمعہ کے دن ان لوگوں کو جمع کرے گا اور ان سے ہم کلام ہوگا
ان سے ان کی خواہش کا سوال کرے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو پیچھے کچھ بھی باقی نہ رہا۔ لیکن اس کے باوجود ایک چیز اس سے بھی بڑھ کر کے آخری جو جنتیوں کو حاصل ہوگی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے بعد، وہ معلوم ہے وہ کیا ہے؟ جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالی کا ہر جمعہ کے دن دیدار ہوا کرے، روتے باری تعالی۔ یہ آخری اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہوگی اہل جنت، جو اہل جنت کو ہی نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اس جمعہ کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کو عید قرار دینے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایات جاری کی، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یصوم احدکم یوم الجمعۃ الا یوما قبلہ و بعدہ، تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھے سوائے اس کے کہ ایک دن پہلے یعنی جمعرات کا یا پھر ہفتہ کے دن کا ملا کر کے روزہ رکھے۔ اور اس سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور بھی احادیث مروی ہیں، جن میں ایک روایت جنادہ ازدی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہتے کہ میں اور ہم بقیت 6 افراد یعنی 7 افراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ جمعہ کا دن تھا اور ہم سب کے سب 7 افراد روزے دار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے رکھے ہوئے کھانے کی طرف ہمیں دعوت کہ آؤ کھانا کھاؤ۔ ہم نے کہا کہ ہم تو روزے دار ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے کل روزہ رکھا تھا یا کل روزہ رکھو گے؟ مطلب کہ جمعرات کا روزہ رکھا تھا یا ہفتہ کے دن کا روزہ رکھنے کی نیت ہے، ارادہ ہے؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں، نہ ہم نے کل رکھا ہے اور نہ کل رکھنے کا ارادہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر روزہ افطار کر۔ کہتے کہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے لیے نکلے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے برتن میں پانی منگوایا اور پانی منگوا کر کے آپ نے لوگوں کے سامنے نوش فرمایا، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو یہ بات بتائی، سمجھائی اور اس کی تعلیم دی کہ جمعہ کا دن کا خاص کر کے روزہ نہیں رکھا جاتا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مشہور کتاب المصنف میں ذکر کیا۔ بات آئی ہے تو آپ کو یہ عرض کر دیں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب، اس میں تقریباً 40,000 روایات ہیں۔ میرا ایک شاگرد ہے لبنانی، وہ عرصہ 15 سال سے پڑھ رہا ہے، بڑا ماشاءاللہ مستقل مزاج ہے۔ اس نے کوئی مجھ سے 85 کے قریب کتابیں پڑھی،
ان کتابوں میں ایک کتاب مصنف ابن ابی شیبہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ بھی پڑھیے، بہت ضخیم کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ 300 سال بعد، کتنا عرصہ؟ 300 سال بعد اب یہ کتاب پہلی مرتبہ اول سے آخر تک بالاستیعاب پڑھی گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اعزاز نصیب کیا، الحمدللہ علی ذالک۔ یہ تحدیث نعمت کے طور پر، اور یہ اس لیے کہ ایسے لوگ دنیا میں آج بھی موجود ہیں جو یوں علم کے پیاسے ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں ام المومنین جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جمعہ کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کیا اور پوچھا کہ آپ نے کل روزہ رکھا تھا؟ کہا نہیں۔ پھر پوچھا کہ کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ کہا نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا فافطری، تو پھر روزہ افطار کر۔ فافطرت، تو انہوں نے روزہ افطار کر دیا، یعنی حکم دیا باقاعدہ طور پر کہ روزہ افطار کر دیا جائے، کہ اب آدھا دن گزر چکا ہے، اسے پورا کر لیا جائے، نبھا لیا جائے، اس کی آپ نے رخصت نہیں دی۔ تو روزہ جمعہ کے دن بطور خاص رکھنے سے کیوں منع فرمایا؟ کہ جمعہ کا دن بہت زیادہ مصروفیت عبادت کرنے کا دن ہے، کہ اس دن بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، دعائیں کی جائیں، ذکر اذکار میں مشغول رہا جائے۔ یہ تو بڑا مشقت والا دن ہے، مصروف رہنے والا دن ہے۔ ہم نے تمام اپنے ضروریات زندگی کے کام اس دن پر پینڈنگ کیے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کے علاوہ سارے کام اسی دن ہوتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف جمعہ کے متعلق ہی یہ تعلیم نہیں دی، بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تختصوا یوم لیلۃ الجمعۃ بقیام بین اللیال، جمعہ کی رات کو دوسری راتوں کے درمیان عبادت کے لیے خاص نہ کرو۔ یعنی شب جمعہ بعد لوگ اہتمام کرتے ہیں عبادت کا، بیدار رہنے کا، تو آپ نے اس کی اجازت نہیں دی، اس سے منع کی۔ اور اسی طرح سے فرمایا وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِصِيَامٍ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَن يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، روزوں میں، باقی دنوں میں جمعہ کے دن کا خاص کر کے روزہ نہ رکھو۔ ہاں اس شخص کو اجازت ہے جو روزے رکھ رہا ہے، کہ وہ روزے رکھتے ہوئے درمیان میں جمعہ کا دن بھی ساتھ آ جاتا ہے تو وہ جمعہ کے دن کا روزہ رکھ سکتا ہے، وگرنہ اس کے علاوہ خاص کر کے جمعے کے دن کا بھی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ دونوں باتیں ملحوظ خاطر رہنی چاہیے، نہ تو شب جمعہ اور نہ ہی یوم جمعہ۔ ان دو دنوں کو، رات اور دن کو، کہ رات کی عبادت کی جائے اور جمعہ کا روزہ رکھا جائے، اس کی اجازت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نظر مان لے کہ میں جمعہ کے دن کا روزہ رکھوں گا،
تو کیا اسے اس چیز کی اجازت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں، جیسا کہ مسند احمد میں روایت ہے کہ لیلا نامی صحابیہ بیان کرتی کہ میرے شوہر بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارادہ اور نیت کی کہ میرا کام ہو جائے، نظر مان لی کہ میں جمعہ کے دن کا روزہ رکھوں اور اسی طریقے سے میں لوگوں کے ساتھ گفتگو نہیں کروں گا، بات چیت نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جمعہ کا دن کا روزہ بطور نظر بھی نہیں رکھا جا سکتا، وہ کسی اور دن میں روزہ رکھے گا، اس نظر کو جمعہ کے علاوہ کسی اور دن روزہ رکھ کر کے پوری کرے گا۔ کہا کہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ کہ جمعہ کے دن پورا دن کسی سے گفتگو نہیں کروں گا، چپ شاہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی اجازت ہے۔ ہمارے یہاں تو باقاعدہ چپ شاہ ہے نا، اور یہ باعث فضیلت سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ چپ شاہ ہے۔ صوفی برکت علی سالار والے، ان کی اہلیہ فوت ہو گئی تو انہوں نے چپ کا روزہ رکھ لیا، کسی سے کلام نہیں کرتے تھے۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے محدث علامہ مولانا عبداللہ جھال والے رحمہ اللہ، اصلاً وہ 12 کے رہنے والے تھے، فیصل آباد جا کے مقیم ہو گئے۔ وہاں آپ جب فیصل آباد میں داخل ہوتے ہیں تو جی ٹی ایس کے اڈے سے پہلے جو نہر آتی ہے وہاں جال بنی ہوئی، اس کے قریب ان کی مسجد تھی، تو اس اعتبار سے یہ جال بھی مشہور ہوگا۔ ان کی مسجد میں وہ مولوی صاحب آیا جس نے یہ خرابیاں پیدا کی معاشرے میں۔ ان کو پتہ چلا ان کے ساتھ ان کے بہت گہرے مراسم تھے، اور صوفی صاحب ان سے بہت زیادہ احادیث معلوم کیا کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ تو انہوں نے صوفی صاحب کو خط لکھا کہ آپ نے جو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے یہ خلاف شرع ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو صوفی صاحب کو جب یہ علم ہوا اور انہوں نے یہ خط لکھا تو انہوں نے فوری طور پر یہ چپ کا روزہ چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ بذات خود مولانا عبداللہ جھالوی رحمہ اللہ نے ہم سے بیان کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، چپ کا روزہ نہیں رکھنا۔ ایسے ہی صحیح مسلم میں بھی روایت ہے، جمعہ کی رات کا بطور خاص قیام کرنا اور جمعہ کا روزہ رکھنا۔ ہاں البتہ یہ بھی جمعہ کی اور جمعہ کی رات کی فضیلت ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من مات یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ وقی فتنۃ القبر۔ جو شخص جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن فوت ہو جائے اسے عذاب قبر کے فتنہ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ یہ خصوصیت ہے اس رات کی اور اس دن۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں ذکر کیا۔ شیخ البانی نے احکام الجنائز پر مستقل ایک کتاب لکھی ہے، اس کا اختصار بھی ہوا ہے، اس کے اختصار کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا۔
مطبوع ہے، اس میں شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ جو شخص جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن فوت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر کے فتنہ سے محفوظ رکھے۔ جمعہ کے دن آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو بطور خاص قبرستان جاتے، والدین کی قبروں پر، اور یہ بات لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ جی جمعہ کے دن والدین کی قبروں کی زیارت کرنی چاہیے۔ اور ہمیں ایسا اتفاق ہوا لوگوں کو دیکھنے کا کہ جو باقاعدگی کے ساتھ جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبروں پر جاتے ہیں، صفائی وغیرہ کرتے ہیں۔ اس کے متعلق جو روایت بیان کی جاتی ہے شعب الایمان بہقی کے حوالے سے کہ جی جس شخص نے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی، غفر لہ وکتب برا، اسے بخش دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، اس کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں لکھ دیا جائے گا۔ اس روایت کے متعلق شیخ البانی سلسلہ ضعیفہ میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت موضوع جھوٹی ہے، قابل عمل نہیں ہے۔ یاد کر رہے ہیں اس بات، یہ روایت کیا ہے؟ جھوٹی ہے، من گھڑتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو لہذا جمعہ کے دن بطور خاص قبرستان جانا اور یہ سمجھنا کہ باعث اجر و ثواب ہے، یہ غلط ہے۔ اتفاق سے آپ اگر جمعہ کے دن چلے گئے ٹائم نکال کر کے، لیکن یہ نیت نہیں کرنی کہ جمعہ کے دن کی خصوصیت کی وجہ سے یہ اجر و ثواب ملے گا، پھر نہیں جا سکتے۔ ویسے جا سکتے جب بھی چاہیں، جس دن چاہیں۔ ویسے قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، قبروں کی زیارت کرنے سے انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو قبریں بنی ہوئی ہیں اور جو قبرستان میں سلسلہ جاری و ساری ہے، میرا خیال ہے کہ شاید ہی وہ قبرستان ہوگا جہاں بھنگ پینے والے نہیں ہوں گے، نشہ کرنے والے نہیں ہوں گے۔ جگہ جگہ ان لوگوں نے، یہ قبضہ مافیا ہے، قبضے کیے ہوئے قبرستان کے اندر، بڑی بڑی جگہیں گھیری ہوئی ہیں، جرائم ہوتے ہیں، نشہ ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے، منشیات کا کاروبار ہوتا ہے قبرستان میں۔ اور جہاں قبریں اتنی خوبصورت بنائی گئی ہوں، نقش و نگار کیے گئے ہوں، وہاں قبریں دیکھ کر کے، ان نقش و نگار والی بلڈنگز کو دیکھ کر کے، عمارتوں کو دیکھ کر کے انسان کو آخرت یاد آئے گی۔ یہ بھی مسلمانوں کے اندر چیزیں داخل ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اہل حدیث حضرات میں بطور خاص جمعہ کے دن جو اعمال ہوتے ہیں، یا جمعرات کو جو اعمال ہوتے ہیں، ایک عمل کہ مغرب کی نماز میں، جمعہ کے دن مغرب کی نماز میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون یہ پڑھی جاتی ہے، جبکہ یہ روایت بھی ضعیف ہے، صحیح ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ ثابت نہیں، لہذا یہ مسنون فعل نہیں، اور اس کا اہتمام کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں۔ عام روٹین میں جیسے آپ جماعت کرواتے ہیں ویسے جماعت کروا سکتے۔
اسی طریقے سے جمعہ کی رات کے متعلق لوگوں میں یہ عمل پایا جاتا ہے، شاید آپ کو یہ علم ہے یا نہیں، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں بطور خاص، خواتین کے اندر یہ عمل پایا جاتا ہے کہ وہ جمعہ کی رات سورہ دخان کی بطور خاص تلاوت کرتی. اس سلسلہ میں ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ الجمعۃ غفر لہ، جس شخص نے سورہ دخان کی جمعہ کی رات میں تلاوت کی اس کو بخش دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا. اس روایت میں محدثین فرماتے ہیں کہ ہشام ابو المقدام راوی ضعیف ہے، اور دوسری علت اس میں یہ ہے کہ امام حسن بصری ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، ان کا ابو ہریرہ سے سماع ثابت نہیں. یہ دو سبب پائے جانے کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے اور قابل عمل نہیں. تو ایسے جتنے بھی اعمال ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں، ہم جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کام جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے ان کے لیے تو بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، اور جو ثابت اعمال ہیں ان کا اہتمام نہیں ہوتا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں بطور خاص یہ اہتمام کرتے تھے کہ پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور نماز جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ خطباء حضرات اس میں سستی اور کوتاہی کرتے ہیں. دیوبندی بریلوی حضرات کے ہاں تو یہ اہتمام ہے ہی نہیں سرے سے. ان کے ہاں تو جمعے کی تقریر ہوتی ہے، اس میں گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مولوی صاحب لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد اذان ہوتی ہے، پھر لوگوں کو وقفہ دیا جاتا ہے، پھر جو ہے خطبہ ہوتا ہے عربی میں، اس کے بعد نماز پڑھائی جاتی ہے. اور سب سے مختصر ترین جہری نمازوں میں عمومی طور پر جو ہمارے مشاہدہ میں بات آئی ہے وہ جمعہ کی نماز. ایک مسجد میں ایک جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، بڑے فاضل آدمی تھے، مدینہ سے تشریف لائے ہوئے تھے. انہوں نے 1.5 گھنٹہ خطبہ دیا. 1.5 گھنٹہ خطبہ دینے کے بعد جب جماعت کروائی تو انہوں نے سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح اور انا اعطیناک الکوثر پڑھ، یعنی سارا زور ان کا تقریر پر رہا. جب نماز پڑھانے کی باری آئی تو اس وقت اتنی مختصر جماعت کروائی. تو مجھے اتفاق ہوا ان سے ٹیلی فون پہ بات کرنے کا، تو میں نے توجہ دلائی تو وہ کہنے لگے جی وہاں حرمین میں ایسے ہوتا ہے. میں نے کہا جی حرمین میں کوئی کام ہونا حجت اور دلیل نہیں. آپ لوگوں کو معلوم ہے اچھی طرح سے کہ حرمین میں کچھ سال پہلے تک نماز تراویح کتنی ہوتی تھی؟ 20 ہوتی تھی. اور ہمیں جو ہے لوگ کہتے تھے جی آپ 8 پڑھتے ہو، وہاں 20 ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سعودی علماء کو، انہوں نے اب حرمین میں بھی تراویح کتنی ہوتی ہیں؟ 8 ہی ہوتی ہیں. پہلے بھی حرمین کے علاوہ پورے سعودیہ میں، پورے خلیج میں، حد تک مجھے 10 سال کویت میں تقریباً رہنے کا اتفاق ہوا، تمام مساجد میں 8 رکعتیں ہوتی تھی. سعودیہ کی تمام مساجد میں سوائے حرمین کے 8 رکعت تراویح ہی ہوتی تھی.
لیکن اب وہاں پر بھی آڑ شروع ہو گئی. ایک طویل عرصہ عمل رہا جو کہ خلاف سنت تھا. تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو یہ احادیث معلوم ہے، اور اگر آپ ان احادیث کا مطالعہ کریں گے تو ایک اچھی خاصی تعداد ہے ان احادیث کی مختلف شہروں کے متعلق کہ صحابہ نے نماز جمعہ پڑھائی، اور پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں غاشیہ کی تلاوت. یعنی کوئی ایک روایت نہیں ہے، دو روایتیں نہیں ہیں، صحابہ کا مستقل عمل ہے. تواتر کے ساتھ ان سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کا خاص طور پر اہتمام کیا کرتے تھے. پھر اگر کوئی محنت اور کوشش بھی کرتا ہے یہ صورتیں پڑھنے کی، تو ان کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پوری پوری صورتیں نہ پڑھی، وہ بھی آخر میں چار چار آیتیں پڑھ کر کے جماعت کروا دیتے. یہ چیز بھی پسندیدہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ ان صورتوں کو پورا پڑھا جائے اور نماز جمعہ میں اس کا اہتمام کیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.